السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. بجلی لوڈ شیڈنگ اور یہ جو بحران ہے، یہ اچانک نہیں آیا کہ چلیں ہم ہر چیز میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی، شہباز شریف آ گئے تو ہر چیز کا وہ انہوں نے یہی لے آئے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. حالانکہ میری دوستی رہی ہے اور میاں صاحب سے بہت کلوز، بڑے میاں صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، اور اسی طرح عمران صاحب سے بھی دوستی رہی ہے، پرانی رہی. تو دشمنی کسی سے نہیں ہے. اور زرداری آصف علی صاحب، ٹھیک ہے، میں نے اریسٹ کیا ان کو 2 دفعہ، اور اب میں سیاست میں ہوں تو سیاست میں نہ دشمنی نہ دوستی پرمنٹ، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں بھی سیاست میں ہوں بھی. تو وکیل ہوں 10 سال سے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر ہمارے اپنے اصول ہیں، اصولوں پہ آئے ہیں، اور یہ اینٹی کرپشن پہ چلیں گے ہم اپنے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ سارا قصور ان کا نہیں ہے. 3.5 سال جو ہیں خان صاحب رہے، تو 3.5 سال میں بہت کچھ کرنا تھا بجلی کے لیے. صرف وہ ڈیم پہ نہیں ہوتا، بہت سارے اور چیزیں. ہم چائنا سے مشورہ لے سکتے تھے، بالکل قریب ہیں. اور دوسرا بھی ہم مشورہ کر سکتے تھے. پھر ہمارے پاس گلگت میں بہت بڑا وہ ہے پوٹینشل، وہاں سے بجلی بنا سکتے تھے، اس پہ بھی دھیان نہیں دیا. اور یہ ایک قسم کی مقصد ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور جہاں ان کے اوپر ایسے رہے منسٹر جن کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ اس طرف اپنا دھیان دیتے. تو سولر انرجی ہے، ونڈ مل جو ہیں ان کے ذریعے ٹھٹھا اور یہ اپنا جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ بڑا پوٹینشل ہے. یہاں پہ ہزاروں ونڈ مل لگ جاتے، اور زمینیں پڑی ہوئی ہیں لاکھوں ہزاروں ایکڑوں میں. تو اور وہ ریکوزیشن بھی ہو سکتی ہیں انڈر دی لا. تو اس پہ دھیان کسی نے نہیں دیا. ہوتے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کراچی میں کئی والے کلفٹن میں ڈیفینس میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اور یہ بہت غلط ہے. سوال یہ ہے، اور ان علاقوں میں جہاں پہ آپ ڈیفینس اور کلفٹن کے برابر چارج کر رہے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کئی جو ہے یہ تو پرائیویٹ ادارہ ہے، تو آپ کی پر یونٹ جو ہے آپ چارج کر رہے ہو وہ کتنا کر رہے ہو، اور پر یونٹ آپ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے. آپ کو تو کئی والوں کو تو جواز ہی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کرنے کا. تو اسی طرح کوئی دھیان نہیں دیتا. نیپرا والوں کو ہوش نہیں ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے کہ پوچھیں، کوئی نہیں پوچھ رہا. ایک ہوتا ہے نا کسی کو عقل ہو، اور وفاقی منسٹر کو، وفاقی سیکرٹری جو ہے پاور، اور وہاں بیٹھا ہوا اسلام آباد میں، اس کا کام ہے سیکرٹری پاور کا کہ یہ چکر لگائے. کبھی حیدرآباد میں آ کے دیکھے وہ کیا کرپشن کر رہے ہیں، کبھی سکھر میں جائے، کبھی بہاولپور میں جائے، کبھی فیصل آباد میں جائے. تو سیکرٹری پاور کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں بیٹھ جائیں، آفیسوں میں بیٹھ جائیں، اپنے دکھیں ڈپارٹمنٹس کو کیا کر رہے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں. کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے. حیدرآباد میں جو انجینئر سولنگی ظفر، جو اس میں ٹرانسفارمر بلاس میں FIR میں اس کو انہوں نے لگا دیا ہے.
حیدرآباد میں، تو نہ یہ فیڈرل منسٹر صاحب آپ کو ہوش ہے، نہ ہی آپ کے سیکرٹری پاور کو ہوش ہے، نہ یہ واپڈا والے جو ہے آپ کے ہیڈ چیئرمین صاحب، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایف آئی آر میں وہ 12 آدمی مر گئے بروس سے، ٹرانسفارمر پھٹا، اسی سولنگی پہ ایف آئی آر ہے۔ تو چونکہ اس کے کرپٹ اوپر جو ہے اس کو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اس کو چیف حیدرآباد کا، یہ کرپٹ آدمی ہے، اس نے اس کو بھی لگوا دیا۔ اپنا ٹولہ ظاہر کرپٹ لوگ اپنا ٹولہ لاتے ہیں، تو وہ یہ سارے کرپٹ ہیں، انہوں نے اپنا وہ بنا دیا، اور یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی پیسے کما رہے ہیں۔ وہ نہ سیکرٹری صاحب کو پتہ ہے، نہ منسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں نیچے۔ کبھی وزٹ کریں، سیکرٹری پاور آئے، فیڈرل منسٹر پاور آئے، وہاں اسلام آباد سے نکل کے آپ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں آپ کیا کر رہے ہو اسلام آباد میں۔ پنجاب میں آؤ، سرحد میں آؤ، بلوچستان میں آؤ، سندھ میں آؤ، دیکھو کہ آن دا گراؤنڈ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف کوئی پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اور یہ اگر آپ سمجھتے ہو ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئیں، تو تھوڑا عرصہ جب تک الیکشن ہو تب تک تو آپ ہو نا، کوئی آپ دوسرے طریقے سے تو نہیں آئے ہو نا، آپ آئے ہو تو کانسٹیٹیوشنلی آئے ہو۔ اگر جو اپنے میاں صاحب آئے ہیں شہباز شریف، لیکن سب کانسٹیٹیوشنل ہے نا، کانسٹیٹیوشنل کچھ بھی بولیں اس کو، آئے تو کانسٹیٹیوشنلی ہیں۔ اب وہ خالی کر کے ایوان چلے گئے تو بہت بڑا نقصان دیا ہے عمران خان صاحب نے ہمیں، پاکستان کے عوام کو۔ یہ عوام سمجھتے نہیں ہیں کہ خان صاحب اور اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو کوئی بولتا تو صحیح، اب بولنے والا کوئی نہیں ہے اسمبلی میں، اب جو مرضی ہے وہ کریں، جو بل پاس کریں، اصل وہ اپنا جو بھی کریں۔ تو نہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہو اور نہ آپ کچھ بھی نہیں کرے، تو یہ صرف دھرنوں سے کیا سمجھتے ہو کہ آپ دھرنوں سے ہم حکومت ہٹائیں گے؟ تو آپ آ جاؤ، پھر یہ دھرنے لے آئیں گے، پھر آپ گھر، پھر اگلے آئے ہو پھر آپ وہ دھرنا لے وہ گھر۔ یہ دھرنوں سے اگر کام چلے تو پھر تو ہو گیا، یہ بہت بڑا ملک کا نقصان ہوگا پاکستان کا۔ یہ دھرنا سیاست پلیز بند کرے، تو اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی کریں۔ اگر آپ اسمبلی میں ہوتے تو کانسٹیٹیوشنلی آپ ان کے خلاف لڑتے، آئینی طور پہ آپ رائٹ اپنا استعمال کرتے، ایز اے ایم این اے اسمبلی میں آپ بولتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ آپ وہاں کہتے نا کہ 3.5 سال میں جناب ہم نے نہیں کیا، یہ تو ابھی آیا ہے 3 مہینے 4 مہینے، شہباز شریف صاحب اس نے کیا ہے۔ دیکھیں جب تک کوئی کنوکٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ مجرم ہے۔ نو، لا یہ کہتا ہے، میں ایز اے وکیل آپ کو بتاتا ہوں، لا یہ کہتا ہے جب تک آپ کو کنوکشن نہیں ہوئی تب تک پبلک سرونٹ بھی جو ہے اس کو بھی آپ ہٹا نہیں سکتے، وہ بھی کرتا رہے گا۔ پلی بارگین جو ہے وہ کنوکشن ہے، اگر اس نے پلی بارگین کی میاں صاحب نے تو کنوکشن ہے، اگر پلی بارگین نہیں کی ہے انہوں نے، یا وی آر میں آیا، وی آر میں تو جو پبلک سرونٹ آ جاتا ہے وہ اس کی کنفیشن ہو گئی، تو کنفیس کر لیا تو وہ پھر کنوکشن ہو گئی، تو وہ تو چلیں وہ الگ بات ہے۔ مگر عدالت میں جب تک آپ کو سزا نہیں ہوئی، یو آر ناٹ کنوکٹیڈ، تو سزا نہیں ہوئی تو آپ جو ہو مجرم نہیں ہو۔ اور جب تک کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کوئی کیس تب تک آپ اس کو 100 دفعہ واپس بلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اگر کسی کو پتہ نہیں تو میں بتاتا ہوں، جب تک آپ کا کورٹ میں کیس سزا نہیں ہوتی وہ دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے،
دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کو سزا نہ ہو یا کورٹ ڈیسائیڈ نہ کرے، فیصلہ نہ لکھے۔ فیصلہ لکھ دیا تو پھر آپ واپس نہیں بلا سکتے ہو، اور جب تک فیصلہ نہیں لکھا کورٹ نے تو وہ 10 دفعہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے، 10 دفعہ۔ جی ہاں، یہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں، اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک اب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اسمبلی میں، یہ اتنا بڑا ظلم عوام کے ساتھ نہیں ہوتا جو ابھی یہ بجلی کا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ ذرا غور کریں، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے باتیں تو میں میں ریڈی ہوں، میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔